بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو، جس کسی کا حق مجھ پر ہو مسجد نبی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ جب مدینے کے لوگوں نے اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ صحابہ روتے تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ ابن محصن آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک کوڑا میری پیٹھ پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ ابن محصن کو دے دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ عکاشہ ابن محصن نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کے جسم پر کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار دیا اور کہا، لو میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ ابن محصن نے حضور کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو چومنے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے، جس کا جسم میرے جسم سے چھو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے اگر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو عکاشہ ابن محصن کو دیکھ لے۔ تمام صحابہ کرام عکاشہ ابن محصن کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔